بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی میں سنتے ہیں عاشق جن، ہارر اسٹوری بائی سلیم اختر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اس دلچسپ مافوق الفطرت کہانی کا ایک برٹش رائٹر مسٹر فائٹر نے اپنی یادداشت پر مشتمل کتاب بلیک ڈیز میں کیا ہے۔ یہ کتاب 1922 میں برمنگھم میں شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب میں فائز یوں لکھتا ہے: یہ 1910 کی بات ہے جب میں برصغیر کے شہر مدراس کے علاقہ برٹش ٹاؤن کی ایک مکان میں رہائش کے لیے یہاں آیا تھا۔ رائٹر نے اپنی آمد کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ اس کی ٹرانسفر خانیوال شہر سے مدراس محکمہ تعلیم والوں نے اس لیے کر دی تھی کہ میری جگہ خانیوال شہر میں ایک اور سینئر چیف سرویئر آف اسکول مسٹر لائپ آ گیا تھا۔ اس نے اپنے رسر و رسوخ استعمال کر کے مجھے خانیوال سے کھڑوا دیا تھا۔ میری مدراس ٹرانسفر ایک سرکاری حکم کے تحت ہوئی تھی۔ اس کے لیے میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ مدراس شہر کے علاقہ برٹش ٹاؤن کے جس مکان میں ٹھہرا ہوا تھا، اس کی لوکیشن یہ تھی کہ یہ 5 کمروں پر مشتمل تھا، جبکہ اس کے اوپر والی منزل میں 2 کمرے تھے۔ میں کنوارا، اکیلا اور تنہائی پسند تھا، لہٰذا میں نے اپنی ضرورت کے تحت اس بڑے مکان میں صرف ایک چھوٹے کمرے کو اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ اس کمرے میں اسٹڈی والی ٹیبل اور میرے سونے کا پلنگ موجود تھا، ساتھ ہی اٹیچ باتھ بنا ہوا تھا۔ میرا بنگالی خدمتگار جس کا نام کاسو بابا تھا، اسے میں نے صرف اپنی چاکری کے لیے رکھا ہوا تھا۔ میرے کبھی کبھار مہمان دوست وغیرہ آتے تھے، وہی ان کو چائے وغیرہ بنا کر دیتا تھا۔ میں دراصل دلی طور پر اپنے گھر آئے مہمانوں کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں طبعاً کیونکہ پڑھاکو تنہائی پسند تھا، جو مہمان بعض دفعہ لیچڑ ہو کر مجھے اپنی الٹی سیدھی بے مقصد باتوں میں لگا کر میرا قیمتی وقت ضائع کیا کرتا تھا۔ میں نے کاسو بابا کو یہ بات سمجھائی ہوئی تھی کہ میں نے کسی لیچڑ مہمان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوتا تو میں اسے اشارتاً کہتا کہ کاسو بابا ایک کڑک چائے کا کپ اور بناؤ۔ سر، آپ کا فلاں آفیسر کا فون آیا تھا، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، اور میں مصنوعی طور پر اس محفل سے اٹھ جاتا تھا۔ جون 1910 میں برصغیر کے بڑے بڑے شہروں میں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ حکومت نے ہم برٹش لوگوں کو سختی سے تاکید کی تھی کہ ہم لوگ اپنے دفتروں میں نہ جائیں اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ یہ آرڈر 1 ہفتے کے لیے تھا۔ میں نے کاسو بابا کو کہا، تم بازار سے بہت سی انگلش لٹریچر کی بکس لے آؤ۔ اس نے مجھ سے کہا، اس وقت بازار جانا بہت مشکل ہے کیونکہ مدراس کے گلی کوچوں میں ہندو سکھ آپس میں مورچہ بند ہو کر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس نے بازار جانے سے انکار کر دیا اور بولا، سر، وہ سامنے والا بنگلے میں ایک گورا صاحب مسٹر بیرٹ آئے ہیں، سنا ہے ان کی اپنی بہت بڑی کتابوں کی لائبریری ہے، آپ کہیں تو میں ان سے آپ کی مطلوبہ کتاب لے آؤں؟ میں نے اس سے کہا، ہاں پوچھ لو، شاید وہ دے دیں یا نہ دیں۔ کاسو بابا تھوڑی دیر بعد میرے پاس بہت سی اچھی میرے پڑھنے کے لائق کتاب لے آیا۔ وہ کتابیں انتہائی پرانی اور اچھے رائٹرز کی لکھی ہوئی تھیں، لیکن ان کو اتنے قرینے سے سنبھال کر رکھنے والے نے رکھا ہوا تھا کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ شام کو کاسو بابا نے مجھے کہا، سر، وہ سامنے والے مسٹر بیرٹ صاحب آئے ہیں۔ اوہو، اچھا۔ ان کی آمد سے میں دلی طور پر خوش نہ تھا، لیکن میں نے بے دلی سے کاسو بابا کو کہا، میں تمہیں انہیں بھگانے یا ٹالنے کا اشارہ کروں تو تم مجھ سے وہی بات کرنا جو کہ میں تم سے کرتا ہوں۔ میں بیٹھک میں گیا تو مسٹر بیرٹ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک بوڑھا اور شکل سے ہی خشک طبع لگ رہا تھا۔ سوری، میں نے آپ کی کسی لازمی مصروفیت میں مداخلت تو نہیں کی؟ جی نہیں، مداخلت کیسی؟ آج کل تو ویسے بھی فسادات کی وجہ سے ہم لوگوں کو ذرا گھروں میں بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے۔ اچھا، تو آپ فارغ ہیں؟ اسی بہانے میں بھی 2-4 گھنٹے آپ سے گپ شپ لگا لیا کروں گا۔ 2-4 گھنٹے، میں نے دل میں سوچا۔ میں نے مصنوعی خوش اخلاقی سے مسکرا کر کہا، جی ہاں کیوں نہیں، میں بھی تقریباً فارغ ہوں۔ بیرٹ نے ابتدائی طور پر مجھے بتایا کہ وہ حکومت کی جانب سے مدراس شہر میں اس کی پرانی تاریخی عمارتوں
اور اس کے ارد گرد کی جگہوں کا بغور جائزہ لے کر اس کے بارے میں یہ رپورٹ بنانے آیا ہے کہ ان تاریخی عمارتوں اور ان کے گرد جو خالی جگہوں کو کسی طرح عام عوام کے لیے تفریح گاہ بنانے آیا ہے کہ ان تاریخی عمارتوں اور ان کے گرد جو خالی جگہیں ہیں ان کی تفریح گاہیں بنائی جا سکتی ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا اس سے حکومت کو کیا فائدہ ہوگا؟ بیرٹ نے کہا اسے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے یہ بات خفیہ طور پر بتائی ہے کہ مدراس کی ویران خالی تاریخی عمارتوں کو تفریح گاہ بنانے سے حکومت کو کئی مقاصد حاصل ہوں گے۔ برسوں پرانی تاریخی عمارتوں کو رینوویشن ہو جائے گی، کھنڈرات کے اندر جو نشئی وارداتی قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں ان سے چھٹکارا مل جائے گا، حکومت کو ان عمارتوں پارکوں پر لگائے گئے ٹیکسوں ٹکٹوں کا کاروباری لوگوں سے وصول ٹیکسوں کی مدد میں تقریباً سالانہ 30 لاکھ روپیہ مل جائے گا۔ نیز مسٹر بیرٹ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا جن سے مجھے دور دور تک کوئی لگاؤ نہ تھا۔ میں نے اسے دوران گفتگو کہا سر کاسو بابا جو پرانی کتب آپ کے گھر سے لایا ہے اسے آپ نے بڑے قرینے سے سنبھال کر رکھا ہے۔ بیرٹ نے اس کا جواب نحیف سا مسکراتے کر دیتے ہوئے کہا مجھے تو اصل میں کتب بینی کا اتنا وقت ہی نہیں ملتا، ہاں کبھی کبھار کوئی اچھی کتاب مل جاتی ہے تو پڑھ لیتا ہوں۔ وہ دراصل میری بیٹی جو کہ اپر ہسٹری پر پی ایچ ڈی کے برابر ڈگری کر رہی ہے، یہ اس کی لائبریری کی کتابیں ہیں۔ وہی دور دراز کی کتب فروشوں کباڑیوں کی دکانوں اور ادھر ادھر سے اچھی کتابیں خرید کر لاتی ہے۔ وہ فارغ وقت میں ان کی نوک پلک ٹھیک کرتی رہتی ہے۔ مسٹر بیرٹ کافی دیر میرے پاس بیٹھا میرا دماغ چاٹتا رہا۔ بالآخر مجھے اسے بھگانے کا وہی طریقہ یاد آیا، یعنی کاسو بابا کو میں نے کہا کاسو بابا ذرا ایک کڑک چائے بنا کر تو لاؤ۔ وہ زور بات کاسو بابا مجھ سے بیرٹ سے لائی گئی کچھ پرانی کتاب واپس کر آیا تھا، اس کی جگہ دوسری کتاب لے آیا۔ ان میں سے ایک کتاب کھولی تو اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت برٹش کی لائبریری کا کارڈ اور اس کارڈ میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس کارڈ کے نیچے لکھا تھا مس ٹائزل۔ بیرٹ کی تصویر ایک تیر کی مانند میرے دل میں اتر گئی تھی۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں گھڑی کی چوتھائی میں اس سے ملوں۔ میں بیرٹ کے گھر اس کارڈ کو لے کر گیا۔ بیرٹ نے مجھے اپنی بیٹھک میں بٹھا کر مجھ سے اپنے روایتی انداز میں خشک یعنی بے معنی باتیں کی۔ میں دلی طور پر چاہتا تھا کہ میں کسی طریقے سے اس کی بیٹی ٹائزل سے ملوں۔ بیرٹ میرا اپنا مخصوص خشک موضوعات سے دماغ چاٹتا رہا۔ میں اسے بے دلی سے مسکرا کر یس نو کہتا رہا۔ میں نے بیرٹ سے پوچھا آپ کی فیملی میں اور کون کون ہے؟ میں، میری بیٹی اور میری بیوی اور میرا بیٹا گیٹس۔ سر آپ سب اتوار کو میرے گھر ڈنر پر آئیں۔ نہیں تم اکیلے ہو، تم کو ایسا کرنے میں پریشانی ہوگی۔ آپ ایسا کریں کہ آپ آئندہ اتوار کو میرے گھر ڈنر کریں۔ میں نے بغیر کسی تردد کے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اس دن میں ٹائزل کا دیدار نہ کر پایا تھا۔ اتوار کے روز ڈنر میں اپنے تئیں بہت اچھی طرح خوب بند سنور کے مسٹر بیرٹ کے بنگلے میں گیا تھا۔ ڈنر کی میز پر مسٹر بیرٹ نے پہلے میرا تعارف اپنی فیملی سے کرایا۔ اس کے بیٹے گیٹس کے ساتھ بیٹھی اس کی بیٹی بڑی سنجیدگی سے ڈنر میں مصروف عمل تھی۔ سچ ہے وہ مجھے زیادہ اہمیت نہ دے رہی تھی، نہ اس کی جانب سے کوئی ایسا موضوع آ رہا تھا اور نہ ہی میری وہاں کوئی ہمت پڑ رہی تھی کہ میں اس سے کسی موضوع کو چھیڑ کر اس سے باتوں کا سلسلہ شروع کروں۔ لگتا ہے اب تو شہر کے فسادی حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ سنا ہے حکومت نے ہم برٹش لوگوں کو کہا ہے کہ وہ اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر فرائیڈے سے آ جائیں۔ یس، میں نے ٹائزل کی جانب سے اپنا ذہن جھٹکتے ہوئے کہا۔ ٹائزل ایک مناسب چہرے والی لڑکی تھی، وہ میرے دل کو بھا گئی تھی۔ بیرٹ کے سوا اس کی تمام فیملی خاموش طبع تھی۔ ڈنر سے واپسی پر میں ٹائزل کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس حقیقت کا بھی بخوبی ادراک تھا کہ مسٹر بیرٹ اور اس کی فیملی نے میری عزت تو کی تھی لیکن وہ مجھ سے زیادہ گھلی ملی نہیں تھی۔ شہر میں امڑنے والے فسادات پر حکومت نے قابو پا لیا تھا۔ ہم برٹش لوگ پھر سے اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر جانے لگے تھے۔ ادھر بیرٹ بھی میرے بنگلے میں کم آتا تھا، جبکہ میری دلی خواہش تھی کہ میں کسی نہ کسی بہانے سے مل کر ٹائزل کو دیکھ پاؤں۔ اسی دوران میں نے کئی بار کاسو بابا کے ذریعے ان کے بنگلے سے اپنے پڑھنے کے لیے کتب منگوائیں، جن کو میں نے پڑھے بغیر ہی واپس بھیج دیا تھا۔ ایک بار مجھے پتہ چلا کہ مسٹر بیرٹ 2 ہفتے کے لیے ماہانہ کورس کے لیے سہارنپور گیا ہوا ہے۔ میں ایک دن ہمت کر کے اس کے بنگلے میں کچھ بکس لینے گیا۔ وہاں خوش قسمتی سے اس کی بیوی سے میرا سامنا ہوا جس کے پیچھے ٹائزل کھڑی تھی۔ میں نے ٹائزل کو کہا مہربانی کر کے مجھے فلاں بکس دے دیں۔ مسز بیرٹ نے مجھے کہا آپ بیٹھ جائیں،
वो अपनी बैठक में बिठा कर चली गई, जबकि थोड़े वक्फे के बाद टाइजल अपने हाथ से मेरी मतलूबा बक्स ले आई। मैंने इसे कहा, सॉरी मैंने आपको तकलीफ़ दी। इसने खुद ही कहा, नो प्रॉब्लम, आपको अगर इस बॉक्स में दिलचस्पी है। इसे क्या पता था कि मुझे तो इसमें दिलचस्पी है। तो मेरे पास इससे भी अच्छी मौजू पर किताब मौजूद हैं, आप लेना चाहेंगे? हाँ क्यों नहीं। इसने अपने लबों से वो लफ्ज़ बोल दिया था जो कि मैं दिल से चाहता था। तो क्या मैं आपके पास अपनी पसंदीदा मतलूबा कुतुब लेने आ जाया करूँ? हाँ क्यों नहीं। फिर मैं तकरीबन रोज़ाना हीले बहाने से इससे मिलने जाने लगा। इस दौरान बैरेट भी अपना महकमाना कोर्स करके वापस आ गया था। इसने जब देखा कि मैं इसकी गैर मौजूदगी में टाइजल से किताबें लेने आता रहा हूँ तो इसने इसका माइंड ना किया। मैंने अपने मकसद के हसूल को मज़ीद बहुत आसान बनाने के लिए गेट्स को भी अपनी जानिब माइल करना शुरू कर दिया। टाइजल भी मुझसे हल्के फुल्के अंदाज में बेबाकी और दोस्ताना अंदाज में गपशप मारने लगी थी। एक दिन बातों ही बातों में मैंने इससे अपने दिल की बात कह दी। टाइजल ने मुझे कहा, फायज़ तुमसे मुझे शादी करने में कोई यार नहीं है और उम्मीद है कि मेरे डैडी मम्मी को भी नहीं होगा, लेकिन मैं ये शादी अपनी स्टडी ख़त्म करने के बाद करूँगी। कब तक तुम्हारी स्टडी ख़त्म होगी? यही कोई 2 से 3 साल, अगर तुम इंतज़ार कर लो। मेरे लबों से तफक्कुराना अंदाज में सीटी निकली, ये तो बहुत बड़ा अरसा है। देखो मैं शादी के झंझट में पढ़कर अपनी PhD स्टडी को एन मोड़ पर अधूरा तो नहीं छोड़ सकती। अच्छा, इसका मैं एक बहुत खूबसूरत हल निकालता हूँ। इससे ना तो तुम्हारी तालीम में हट जाएगा और हमारी शादी भी हो जाएगी। देखो हम शादी करने के बाद एक दूसरे से सिर्फ इतवार वाले दिन रुजू किया करेंगे। बकिया 6 रोज़ तुम बेशक जहाँ मर्जी चाहो स्टडी करो। जाओ। अच्छा, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश तजवीज़ का जिक्र अपने डैडी से करूँगी। शाम को मिस्टर बैरेट और उसकी वाइफ ने मुझे बंगले में खुसूसी तौर पर डिनर पर बुलाया। वहाँ टाइजल भी मौजूद थी। बैरेट ने मुझसे पूछा, तुम वाकई टाइजल से शादी के मामले में संजीदा हो? मैंने कहा, जी हाँ। मिस्टर बैरेट ने मुझे कहा, अगर तुम हमारी बेटी से वाकई शादी के मामले में संजीदा हो तो इसके लिए एक शर्त यह है कि जब तक इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती वो तुमसे सिर्फ इतवार के दिन रुजू किया करेगी और बाकी 6 रोज़ वो अपनी स्टडी जारी रखेगी। मैं टाइजल को हासिल करने के लिए जुनून मोहब्बत में इस मज़ाक़ा खेज़ शर्त पर इससे शादी करने पर राज़ी हो गया। टाइजल से मेरी शादी हो गई। वो एक मोहब्बत करने वाली बीवी ज़रूर साबित हुई, लेकिन इसके जहन में पढ़ाई का इतना जुनून सवार था कि वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने साथ लातादाद कुतुब के साथ गुजारती थी। मैं चाहता था कि मेरी नई दुल्हन मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारे, लेकिन मैं इसे इसकी पढ़ाई पर डिस्टर्ब ना कर सकता था ताकि वो मेरी जानिब से मुतनफ़्फ़र ना हो जाए। मैंने इससे शादी से पहले ये वादा किया था कि वो सिर्फ इतवार को मेरे पास आएगी। इसने मेरे बंगले के ऊपरी कमरे में खुसूसी तौर पर अपना स्टडी रूम बनाया हुआ था। वो वहाँ तादेर पढ़ती रहती। वो शाज़ो नादिर ही चंद लम्हों के लिए मेरे पास नीचे आती थी। मैं इससे कहता था, मैं अपनी शादी को बड़ा मज़ाक़ा खेज़ और बाइस अज़ियत तसव्वुर समझता हूँ। टाइजल मुझे कहती, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं आपसे इस शर्त पर शादी करूँगी कि मैंने पहले अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए पढ़ना है और आप मेरी स्टडी में मुदाखलत नहीं करेंगे। आप फ़िक्र ना करें, मैं अपने इम्तिहान देने के बाद हमेशा के लिए आपके पास रहूँगी। इसने ये अल्फाज मेरे गालों पर मुस्कुराकर मोहब्बत भरी चुटकी काट कर कहे थे। एक रात हस्बे मामूल टाइजल बंगले के ऊपरी कमरे में स्टडी कर रही थी। मैं इसकी जानिब से सब्र किए अपने बेड पर सोने की तैयारी कर रहा था कि अचानक कासू बाबा बड़े सहमे हुए अंदाज में मेरे पास आ खड़ा हुआ। वो इससे पहले कभी इस अंदाज में मेरे सामने डरा सहमा हुआ नहीं खड़ा हुआ था। मैंने इसे तजस्सुस के आलम में पूछा कि कासू बाबा खैरियत तो है, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? वो मेरी इस बात पर रोने लगा। मैं समझा कि इसका कोई करीबी अजीज़ फौत हो गया है। मैंने इससे कहा, कासू बाबा खैर तो है, मुझे भी तो कुछ बताएं। वो बसूरती सहमी हालत में अपना सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया। मैंने इसे कहा, आप कुर्सी पर आराम से बैठें। मैंने इसके हाथों में पानी का गिलास देकर पूछा, अपने असाब काबू में रखकर मुझे बताओ कि तुम्हारी ऐसी कैफियत क्यों हो रही है? इसने कहा, मिस्टर फाइज, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं वो बात कैसे बताऊं जो मैंने अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी है। कौन सी बात? इसने कहा, सर मैं जो आपको बताने वाला हूँ आप न जाने कैसे मेरी इस बात का यकीन करेंगे। वो एक लम्हे के लिए रुक गया। हाँ, मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हारे लबों से निकली हुई बात पर यकीन कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोलते। कासू बाबा लपक कर मेरे करीब आ गया। इसने मुझे ये बड़ी अजीब और मेरे पाँव से ज़मीन निकालने वाली बात बताई। मिस्टर फाइज, मैंने आज ऊपरी मंजिल के कमरे की सीढ़ियों के ऐन वसत में
ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کو ٹائزل کے ساتھ دیکھا ہے۔ کاسو بابا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تم یہ کیا دیوانوں والی اور کس قسم کی گھٹیا باتیں کر رہے ہو؟ میں نے نیم تیش میں آ کر اسے کہا۔ معاف کرنا مسٹر فائز، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میری جو تعریف کی تھی وہ کیا جھوٹ تھی؟ آپ کیا یہ تصور کر سکتے ہیں کہ میں اس عمر میں آپ کے سامنے ادنا ملازم ہوتے ہوئے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اچھا یہ بتاؤ کہ ٹائزل اور بقول تمہارے وہ خوبصورت لڑکا کٹھے کس حالت میں تھے؟ جی، میری نظروں نے دیکھا کہ وہ دونوں بڑے محبت بھرے انداز میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ کاسو بابا، تم اب جاؤ، میں نے اس وقت کاسو بابا کی جانب سے کی گئی بات کو اس کا دماغی خلل کا اختراع محسوس کرتے ہوئے چیختے ہوئے کہا۔ ٹائزل اوپری کمرے میں بنائی ہوئی اپنی مخصوص لائبریری میں رات گئے ہوتی تھی، اور میں جب اپنے آفس جانے کی تیاری کرتا تھا تو وہ اس وقت سو کر اٹھتی تھی۔ اس سے میری زیادہ کوئی خاص بات نہیں ہو پاتی تھی، جبکہ صرف اتوار کے روز جب وہ میرے بیڈ میں آتی تھی تو میں محسوس کرتا تھا کہ اس کے اندر میرے لیے واقعی محبت موجود ہے۔ اس کا اظہار مجھے اس کی جانب سے اس کے رومانس بھرے انداز سے ہوتا تھا۔ مجھے اس کی محبت پر بڑا مان اور اعتماد تھا۔ ایک درمیانی رات میں رفع حاجت کے لیے اٹھا۔ مجھے خیال آیا کہ میرے کمرے کا تو گٹر خراب ہے، میں کیوں نہ فراغت کے لیے اوپری کمرے کا بیت الخلاء استعمال کر لوں۔ میں نیند میں آہستہ آہستہ ننگے پاؤں جب اوپری منزل کی طرف جانب گیا تو آخری سیڑھی پر میری ناک کے نتنوں کو بڑی دل فریب خوشبو محسوس ہوئی۔ میں ارادتاً رک گیا۔ میں نے زور زور سے وہاں رک کر چند گہرے سانس لیے۔ یہ خوشبو کیسی ہے؟ میرے دل نے میرے دماغ سے سوال کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں اس کمرے کے بند دروازے کی طرف گیا تو میں نے وہاں ایک جھوری سے کمرے کے اندر جھانکا تو وہاں مجھے واقعی ایسا محسوس ہوا جیسے ٹائزل بک شیلف کے پاس کھڑی کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ اس کی پوزیشن یہ تھی کہ مجھے صرف ٹائزل نظر آ رہی تھی، جبکہ وہ جس سے باتیں کر رہی تھی وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے حاجت کا اتنا پریشر پڑ رہا تھا کہ میں مجبوراً بند کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے دیکھا کہ ٹائزل اپنے ہاتھوں میں کتاب پکڑے ہوئے کھڑی تھی۔ فائز، خیریت تو ہے؟ تم یہاں کیسے؟ وہ میں نے اوپری منزل والا باتھ روم استعمال کرنا تھا۔ بات سے فراغت کے بعد میں نے ٹائزل کے چہرے پر بغور گھور کر دیکھا۔ وہ مجھے مسکرا کر دیکھ کر بولی، میں نیچے آتی ہوں۔ وہ جب میرے قریب آئی تو میں نے اسے پوچھا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ اس نے کہا، بہت۔ اس میں کوئی شک ہے؟ میں نے اس سے پھر پوچھا، کیا میرے علاوہ بھی تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے؟ ٹائزل نے کہا کہ فائز، لگتا ہے آج کل تمہارا دماغ چل رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ تم اس قسم کے بے ربط دل جلانے والی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس نے اپنے چہرے پر ناراضگی کے اثرات طاری کر لیے۔ پھر میں نے کہا، میں نے تمہاری زندگی میں کسی دوسرے شخص کی علامات پائی ہیں۔ پھر میں نے اسے کاسو بابا اور اپنی آنکھوں سے دیکھی سنی بات کا اس سے ذکر کیا تو یکدم اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کو قدرے سکتہ سا ہو گیا ہے۔ جو حقیقت ہے اسے تم مجھے بے دھڑک بتاؤ، مجھے یہ حقیقت سننے کا بخوبی حوصلہ ہے۔ ٹائزل میرے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر زار و قطار ہونے کے ساتھ ساتھ دیوانہ وار مجھے چومتی جا رہی تھی۔ فائز، تم اپنے دل میں میری جانب سے بدگمانی پیدا نہ کرو۔ میں یسوع کی قسم، مجھے تم سے شدید محبت ہے، لیکن… ہاں بولو، لیکن… میں نے بڑے اطمینان سے اسے کہا۔ ٹائزل نے مجھے کہا، تم اور میں ڈنر کے بعد میٹریس روڈ پر چہل قدمی کرنے جائیں گے۔ وہاں میں تمہیں اپنی زندگی سے لپٹا ایک ایسا عجیب اور دل و ذہن کو یقین نہ آنے والا راز سناؤں گی جسے سن کر تم بھی پریشان ہو جاؤ گے۔ ابھی کیوں نہیں؟ میں نے اسے تجسس سے پوچھا۔ تھوڑا صبر کر لو، میری پراسرار کہانی آرام سے سننے والی ہے۔ ڈنر کے بعد میں اور ٹائزل میٹرس بازار میں چہل قدمی کرنے گئے۔ وہاں اسے میں نے ایک چائے کے ہوٹل میں لے گیا۔ اس ہوٹل میں ٹائزل نے کہا، فائز، اب میں جو تم کو اپنی زندگی کا عجیب راز بتا رہی ہوں، تم اسے غور سے سننا اور پھر ٹھنڈے ذہن سے فیصلہ کرنا میرا اس شخص سے عشق میں کتنا عمل دخل ہے، اور تم مجھے جو سزا دو گے مجھے منظور ہے۔ ٹائزل نے مجھے ہوٹل میں بڑی عجیب کہانی سنائی۔ اب ٹائزل کی زبانی سنیے۔ تم سے شادی سے تقریباً 1 سال پہلے میرے خوابوں میں ایک بہت خوبصورت شخص کی ادھوری شبیہ بنا کرتی تھی۔ میں شبیہ کو دیکھ کر گہری نیند سے چونک کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ عالم خواب میں رفتہ رفتہ یہ شبیہ ایک خوبصورت انسان کی صورت اختیار کر جاتی تھی۔ یہ خواب میں آنے والا شخص مجھے خواب میں کہتا تھا، ٹائزل، میں تم پر عاشق ہوں، میں تمہیں اپنی دلہن بنا کر اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا۔ میں نے ایک بار اس کا ذکر اپنے پروفیسر سے کیا تھا کہ مجھے خواب میں ایک شخص آ کر اس قسم کی بات کرتا ہے۔ میری بات سن کر وہ پروفیسر نے مجھے بتایا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اسے تم صرف اپنے خواب کی طرح لو۔ میں پھر سے فکر مند ہو گئی۔
चंद रोज़ तक तो वही शख्स मेरे ख्वाबों में आया। इसने मुझसे कहा, टाइजल, मैंने तुम्हें हर सूरत में हासिल करना है। मैं नींद में यही समझ पाती थी कि मेरी गहरी नींद में सो रही हूँ। इसी दौरान मेरा दिमाग कहता था कि टाइजल, फौरी तौर पर जागने की कोशिश करो। मैं अपनी तईं जागने की भरपूर कोशिश करती, लेकिन वो पुरस्कार शख्स मेरी नींद को इतना गहरा कर देता कि मैं अपनी हज़ारहा कोशिश करने के बावजूद जाग ना पाती थी। वो मुझे अपने शहर में जकड़ लेता था। मैं बमुश्किल जागती थी। मैंने एक रोज़ अपने फादर से इस बात का जिक्र किया था। इन्होंने मुझे एक क्रिश्चियन माहिर ख्वाब की ताबीर बताने वाले को दिखलाया। इस शख्स ने मेरे फादर को कहा कि जिस किस्म की ये लड़की बात बता रही है, मुझे लगता है कि कोई मावराई मखलूक से बड़ा मामला है, लिहाजा इसे मशहूर आमिल रूहों और जिन्नात को समझने वाले शख्स निथल लाल से मिलवाओ। लिहाजा मेरे फादर मुझे निथल लाल के डेरे पर ले गए। इसने मुझे अपने सामने बिठाकर मुझसे तफसीलन कुछ बातें पूछी। थोड़ी देर बाद में इसने मेरे फादर को कहा, वो कल आपको इस लड़की के ख्वाब में नजर आने वाले खूबसूरत लड़के के बारे में बताएगा। इसने मेरे फादर बेनेट को ताकीद की कि वो इस लड़की को रोज़ाना इसके डेरे पर लाए। दूसरे रोज़ मेरे फादर मुझे जब इसके डेरे पर ले गए तो वहाँ निथल लाल ने हमें बताया कि दरअसल टाइजल ने जब कभी रात के वक्त तेज़ खुशबू लगाई होगी तो यकीनन इस पर गणेश नामी जिन आशिक हो गया होगा। ये गणेश नामी जिन कौन है? मेरे फादर ने पुरतजस्सुस अंदाज में पूछा। तो इसने कहा, सच बताऊं, ये गणेश नामी जिन आशिक मिजाज खुशबुओं और लड़कियों का दिलदादा होता है और ये अपनी जिन्नाती दुनिया का आवारा बासी होता है। ये किसी भी तेज़ खुशबू लगी खूबसूरत लड़की को अपनी नज़र में रखकर इसका कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो तुम्हारा क्या फ़ायदा? ये तुम कैसे माहिर अमलियात हो? तुम मेरी बेटी से इसकी चाहत ख़त्म करने की कोशिश करो, मैं तुम्हें इसका मुँह मांगा मुआवजा दूंगा। निथल लाल ने फादर पर चढ़ाई करते हुए कहा, आप अगर सोने का पहाड़ भी मुझे दे दें, साफ बात है कि गणेश जिनको काबू करने की सलाहियत मैं नहीं रखता। हाँ, लेकिन मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुमसे माकूल मुआवजा लेकर इसे कुछ अरसे के लिए अपने अमल से तुम्हारी बेटी से दूर रखने की कोशिश करूँगा। इसके बाद मेरे फादर ने मज़ीद माहिर अमलियात से रब्ता किया। इन्होंने भी यही मशवरा दिया कि इसका तोड़ जो करेगा तो वो निथल लाल ही कर सकता है। निथल लाल मुझे तकरीबन रोज़ाना अपने डेरे पर बुलाने लगा। वो मुझे अपने सामने बिठाकर मेरे माथे पर कुछ पढ़ता रहता। मैं इससे पूछा करती थी, तुम मेरे माथे पर क्या पढ़ते हो? मैं तुम्हारे माथे पर ताला लगाता हूँ। कैसा ताला? मैंने इससे हैरानगी से पूछा। तो इसने मुझे कहा, इस सवाल का जवाब तुम्हें रात को मिलेगा। रात को मैं सोई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गणेश की अधूरी छवि मेरे सामने मुकम्मल तस्वीर उभर कर आना चाहती थी, लेकिन लगता था इस अधूरी शफाफ छवि को मुकम्मल होने से इसे कोई पुरस्कार ताकत रोकती थी। जिस दिन मैं निथल लाल के पास जाने में कसलमंदी करती तो गणेश जी ने एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में आकर मुझे ख्वाब में मेरे हुस्न की तारीफ़ करता रहता था। वो मुझसे कहता, तो मुझे अपने ख्वाबों में आने से रोकने के लिए मुझ पर अमलियात का ताला ना लगवाओ। अगर तुमने मज़ीद ऐसा किया तो मैं तेज में आकर वो कर सकता हूँ जो कि मेरे बस में है। वो धमकी देकर मेरे ख्वाब से गायब हो गया। एक दिन निथल लाल ने मुझे और मेरे फादर को अपने डेरे पर बुलाया। इसने हमें कहा, मैं कब तक गणेश दिन को तुम्हारे ख्वाबों में ना आने के लिए अपने अमलियात का इस्तेमाल करूँ? दरअसल मैं अब तुम्हारा ये काम करने से मजबूर हूँ। मेरे फादर ने पूछा, क्यों? निथल लाल के माथे पर मसीने की बूंदें मंडलाने लगी थीं। बेरेट साहब, मुझे अपनी जान प्यारी है। मुझे मेरे काबू जी ने धमकी दी है कि गणेश कहता है कि निथल लाल तो अपनी औकात में रहे, ऐसा ना हो कि मैं तेरी जान ले लूँ। मैं सच बताऊँ तुम्हें, मैं दावे से कहता हूँ कि ज़िद्दी गणेश जिन एक दिन टाइजल को किसी न किसी रूप में हासिल कर लेगा। इसकी बात सुनकर फादर और मैं इंतहाई परेशान हो गए थे। एक दिन ऐसा भी आ गया था कि मेरी आंखों में नींद का शदीद गलबा तारी होने के बावजूद मैं रात को सोने से कतराती थी। मैं रात भर तेज़ पत्ती वाली कड़क चाय पीती रहती। मेरी सेहत दिन ब दिन ख़राब से ख़राब होती जा रही थी। मेरी फैमिली ने बाहमी तौर पर फैसला किया था कि इस मामले की खबर बंगले से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि इससे जग हंसाई होगी। एक दिन हमारी फैमिली सैर व तफरीह के लिए एक पुरफ़िज़ा पहाड़ी इलाके में गई थी। फादर ने इस पहाड़ी मकाम के एक बड़े होटल का एक VIP कमरा आर्जी रहाइश के लिए लिया। वो कमरा इतना बड़ा था कि इसमें हमारी सारी फैमिली समा सकती थी। मेरे फादर और मम्मी मुझे कमरे में तन्हा छोड़कर किसी काम से बाहर चले गए। मैंने अपने कमरे की बालकोनी से बाहर की जानिब मौसम के नज़ारे को देखने के लिए झांकना शुरू कर दिया था। मैं भी बालकोनी से होटल की बाहर की जानिब देख ही रही थी कि किसी शख्स ने मुझे पुश से अचानक पकड़ा। मैं बालकोनी से बाहर गिरते गिरते बची।
میں نے چौंک کر پیچھے دیکھا تو وہاں میری نگاہوں کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت بلی آنکھوں والا لڑکا کھڑا تھا۔ میں نے زوردار چیخ ماری۔ اس لڑکے نے مجھے کہا، فیضل، تمہارے اس زور سے چلانے سے تمہارا مقصد ہرگز پورا نہ ہوگا۔ یہاں تمہاری آواز کی گونج بے اثر ہو گئی ہے۔ تم مجھ سے ڈرو نہیں۔ اس سے پہلے کہ تم مجھ سے پوچھو کہ میں کون ہوں، میں تمہیں خود ہی اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میں گنیش ہوں۔ گنیش جن؟ میرے منہ سے ہونکوں کی طرح نکلا۔ فیضل، تم مجھ سے ڈرو نہیں۔ خوف سے میں تھر تھر کانپنے لگی۔ گنیش نے نہ جانے کیا کیا، اپنا منہ میں پڑھا۔ میں لاشعوری طور پر اس کے سامنے شانت ہو کر کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ فیضل، میری چند باتیں غور سے سنو۔ تمہیں یاد ہے کہ تم اپنی سہیلی مس شمٹ کی شادی میں شرکت کے بعد رات کو دیر سے واپس آ رہی تھی اور تم نے اپنے کپڑوں پر تیز خوشبو لگا رکھی تھی۔ میں اتفاق سے ادھر آوارہ گردی کر رہا تھا کہ اچانک تم پر میری نظر پڑ گئی تھی۔ اصل میں تم نے اگر اپنے کپڑوں پر تیز خوشبو نہ لگائی ہوتی تو میں تمہاری جانب مائل نہ ہوتا۔ اچھا، تو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں تمہیں اپنی دلہن بنا کر اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ دیکھو، میں انسانی دنیا سے تعلق رکھنے والی مخلوق ہوں۔ تم گاڈ کے واسطے اپنی مخلوق میں اپنی دلہن تلاش کرو۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ممکن ہوگا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب تم مجھے اپنا دل بھی دو گی۔ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ساتھ ہی میں چلانے لگی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ حالانکہ میں نے اپنے حلق سے زور سے آواز نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن میری آواز کی گونج مجھے اپنے کانوں تک سنائی نہ دے رہی تھی۔ یوں فضول چلا کر اپنا وقت ضائع نہ کرو فیضل، اس نے مجھے کہا۔ اچھا، پھر آؤں گا۔ گنیش جن ایک سفید دھوئے کی صورت میں تبدیل ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے فادر اور ممی بھی آ گئے۔ انہیں میری پریشانی دیکھ کر تشویش ہوئی۔ میرے فادر نے مجھ سے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ گنیش ایک مجسم تصویر صورت اختیار کر کے مجھے سے یہاں ملنے آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ مجھے شہر در شہر مختلف مذاہب کے ماہر عملیات، جنوں اور روحوں کو سمجھنے والے ماہرین کے پاس لے کر گئے۔ ان میں سے اکثریت نے فادر کو کہا، گنیش جن ایک ضدی ڈھیٹ قسم کا جن ہے، اسے چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ بالآخر میرے فادر اور ممی نے فیصلہ کیا کہ میری شادی کر دی جائے۔ اسی دوران آپ میری زندگی میں آ گئے۔ گنیش بھی میرے خوابوں میں بہت کم آتا تھا۔ فیضل نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میری جب آپ سے شادی ہوئی تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ہر صورت میں اپنی تعلیم کو جاری رکھوں گی۔ مجھے اپر ہسٹری کی ڈگری لینے کا شوق بھی تھا، اس لیے میں نے آپ سے اسی شرط پر شادی کری کہ آپ میری ڈگری کے حصول تک آپ مجھ سے محبت کے لیے رجوع نہیں کریں گے۔ آپ سے شادی کے بعد میں آپ کے بنگلے کے اوپری کمرے میں اپنی اسٹڈی میں مصروف تھی کہ اچانک ایک بار پھر گنیش جن مجسم بن کر وہاں بھی آ گیا۔ میری پھر وہی کیفیت ہو گئی، یعنی اس نے نہ جانے مجھ پر کیا پڑھا۔ میں نے چلانا شروع کیا۔ میری آواز میرے حلق میں دب کر رہ گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا، فیضل، اب تو میرے ساتھ میری دنیا میں چلنے کی تیاری کرو۔ میں جھنجھلا کر اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، گاڈ کے واسطے میری زندگی سے نکل جاؤ۔ گنیش جن نے کہا، فیضل، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری چاہت کسی اور کی باہوں میں جھولے۔ دیکھو، یہ تم کیا بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہو؟ تم مجھے جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ میرے دل کا مرکز فائز ہے۔ گنیش جن نے کہا کہ تم اس بات کو چھوڑو کہ تم نے مجھے کبھی بھی اپنے دل میں جگہ نہیں دی۔ یہ میرا کام ہے، تمہارے دل میں اپنی جادو سے اپنی جگہ محبت پیدا کر دوں گا۔ تم اگر مجھ سے روزانہ اوپر اس اسٹڈی روم میں ملنے نہ آئی تو یاد رکھو میں فائز کو موت کا مزہ چکھا دوں گا۔ تم ایسا نہیں کرو گے؟ میں نے چلا کر کہا، اچھا، تمہیں اگر واقعی اپنا شوہر عزیز ہے تو میں اس کی جان ایک شرط پر نہیں لوں گا۔ کس شرط پر؟ تم مجھ سے روزانہ لائبریری میں رات 9 بجے ملنے آیا کرو۔ ویسے میں نیچے تمہارے خاون کے سامنے دھڑلے سے بھی آ سکتا ہوں۔ دیکھو، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ سوچنے دو اگر سوچتا ہے۔ میں نے تو ویسے بھی تمہیں اپنی دنیا میں اپنی دلہن بنا کر لے جانا ہے۔ فیضل، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں اپنی دنیا میں تمہارے شوہر فائز سے زیادہ خوشحال رکھوں گا۔ نہیں گنیش، مجھے مزید اور کچھ نہیں چاہیے۔ تم پلیز میری پرسکون خوشحال زندگی خراب نہ کرو۔ دیکھو، میری مسٹر فائز سے شادی کرنے کے بعد زندگی معیاری اور مکمل ہے، لیکن تمہارے بغیر میں اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہوں۔ تمہیں حاصل کرنا میری ضد ہے۔ فیضل نے روتے ہوئے مجھے اپنی زندگی کا یہ عجیب و غریب باب سنایا۔ وہ اپنی جگہ انتہائی پریشان تھی۔ اچھا، تم فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ نیز میں نے اسے یہ سمجھایا کہ تم اپنی اسٹڈی کو چھوڑو اور روٹین کی محبت سے لبریز بیوی بن کر میرے پہلو میں آؤ۔ میں نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ روٹین کے مطابق میرے پہلو میں آ کر مجھ سے محبت کرنے لگی۔ اس نے خود مجھے کہا،
तुम्हारे और मेरे दरमियान मेरी तालीम मुकम्मल होने का ये मुआहदा गैर इखलाकी बिला जवाज़ था कि तुम और मैं हक़ ज़ौजियत के मामले में सिर्फ छुट्टी के रोज़ रुजू करेंगे। आज मैं बजाते खुद मुआहदा ख़त्म करती हूँ। एक रात इसने मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए कहा कि मैं आखिरी वक्त तक तुमसे वफ़ा करूँगी। इस रात मैंने दिल खोल कर मोहब्बत भरी बातें की थीं। सुबह के वक्त मेरी आंखें गहरी नींद से लग गई। मेरे ख्वाब में पहले अजीब व गरीब शबी बनना शुरू हुई। थोड़ी देर बाद वो शबी से एक मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर गई, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि टाइजल ने मुझे बताई थी। इस शख्स ने मुझे बड़े तहम्मुल भरे लहजे में कहा, फ़ाइज़, तुम टाइजल की आर्जी मोहब्बत मिलने की वजह से ज़्यादा खुशफहमी में ना रहो। मैंने टाइजल का दिलो दिमाग तब्दील कर दिया है। तुम आंखें खोल कर देखो, टाइजल अब तुम्हारी नहीं रही। मैं इसके दिलो दिमाग में बस गया हूँ। मैंने चौंक कर आंखें खोली तो मैंने अपने साथ यानी टाइजल को झंझोड़ते हुए कहा, टाइजल उठो, टाइजल उठो। वो गहरी नींद में बड़बड़ाते हुए उठी और मुझे देखते ही इसने एक ज़ोरदार चीख मारने के बाद मुझे धकेलते हुए दीवाना वाराना अंदाज में कहा, तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? ये तुम्हें क्या हो गया है टाइजल? मैं तुम्हारा शौहर मिस्टर फ़ाइज़ हूँ और तुम मेरी बीवी हो। नहीं, मैं गणेश की बीवी हूँ। मेरा दिल इस अंदेशे से ज़ोर ज़ोर से धक धक करने लगा कि इस खबीस गणेश जिन ने अपना काम कर डाला है। टाइजल अपने आप में ना थी। मैंने कासू बाबा को कहा कि हम फौरी तौर पर टाइजल को मेंटल अस्पताल लेकर जाएंगे। तुम किसी तरह इसकी फैमिली को इत्तला करो। हम टाइजल के फौरी तौर पर अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां इसे डॉक्टरों ने शांत करने के लिए कुछ टीके लगाए। चंद लम्हों के बाद इसकी फैमिली भी अस्पताल में आ गई। मैंने मिस्टर बैरेट को कहा, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है कि तुमने मेरे गले अपनी पागल लड़की डाल दी है। बैरेट ने शर्मिंदा होने की बजाय कहा, तुम्हारा और हमारा स्टेटस ऐसा था कि तुम मेरी बेटी से शादी के काबिल ना थे। इसने बड़े मगरूराना अंदाज में अपना सीना फैलाते हुए कहा, मैं एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला आला अफसर हूँ और तुम एक मामूली एजुकेटेड, तुम जैसे हज़ारों भारत में रुलते फिरते हैं। टाइजल की दीवानगी पागलपना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अस्पताल की जानिब से दी जाने वाली नशावर दवाइयाँ और टीके सब बेअसर साबित हो रहे थे। टाइजल मुसलसल फलक शगाफ चीख मार रही थी, गणेश जिन, तुम कहाँ हो? मैं कहाँ आ गई हूँ? ये फ़ाइज़ बदमाश कौन है जो मुझे मेरे बिस्तर से उठा लाया है? गणेश, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं इसके करीब जाता तो मेरे चेहरे पर थूक कर कहती, खबरदार, मुझे हाथ ना लगाना, मैं गणेश की दुल्हन हूँ। मेंटल अस्पताल वालों ने अपने तौर पर इसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो इसके काबू में ना आई। मिस्टर बैरेट और इसकी बीवी अस्पताल से चले गए। वहाँ डॉक्टरों ने मुझे कहा, सच्ची बात है, टाइजल का केस इनकी समझ से बाहर है, लिहाजा तुम इसे जिन वगैरह के सिलसिले को समझने वाले माहिर अमलियात, रूहों को निकलवाने वालों को दिखाओ। मैं टाइजल को नत्थन लाल के पास ले गया। इसने मुझे कहा कि ये केस मेरे पास पहले भी मिस्टर बैरेट लेकर आया था। मैंने इसे ये मुखलिसाना मशवरा दिया था कि गणेश एक ताकतवर जिन और इश्क मिजाज, ज़िद्दी और नादीदा मखलूक है, लिहाजा वो इसे हर सूरत में अपना लेगा। लिहाजा अब तुम्हारा इधर उधर फिरना बेकार है। काश वो मुजस्सम इंसान होता तो मैं इसके बखिए उधेड़ देता। मैंने अपनी हथीलों को भींच कर कहा। मैंने नत्थन लाल के बाद टाइजल को ना जाने कहाँ कहाँ लेकर फिरा। मैंने दर बदर की ठोकरें खाईं, लेकिन गणेश जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े माहिली अमलियात अपने घुटने टेक देते थे। इधर टाइजल के दिलो दिमाग को गणेश ने मेरी जानिब से इतना तब्दील कर दिया था कि वो जुनूनी हालत में मुसलसल चिल्ला चिल्ला कर कहती थी, मिस्टर फ़ाइज़, मुझे तुमसे नफरत है। तुम कौन हो? मेरा शौहर गणेश है। एक दिन टाइजल मुर्दा पाई गई थी। मुझे नत्थन लाल माहिर अमलियात ने बताया कि गणेश जिन इसकी रूह को अपनी दुल्हन बनाकर अपनी दुनिया में ले जा चुका है। इस कहानी का एक पहलू रावी फ़ाइज़ ने यह बताया कि मुझे एक बार इस किस्म का ख्वाब आया जिसमें मैंने देखा कि टाइजल खूबसूरत दुल्हन वाले कपड़े पहने एक खूबसूरत नौजवान गणेश जिन के साथ एक पार्क में बैठी इससे मोहब्बत भरी अटकेलियाँ कर रही थी। ख़त्म शुद।